بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا لاء شو کے ساتھ ذاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہر ٹیوزڈے کی طرح ہمارا یہ پروگرام 6 بجے ہوتا ہے وینس ٹی وی پہ، اور اس میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو کالز ہوتی ہیں وہ امیگریشن UK کے امیگریشن قوانین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں یعنی کہ امیگریشن قوانین کے سلسلے میں وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو چند باتیں میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں وہ سب سے پہلے جب آپ کال کرتے ہیں برائے مہربانی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں جب آپ کی کال تھرو ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں، تاکہ بغیر کسی ڈسٹربنس کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے اور کوئی ڈیلے نہ ہو۔ اس کے علاوہ اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں تاکہ ہم جو بھی ہمارے کالرز ہمیں کال کرتے ہیں ان سب سے ہم بات کر سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی بات مجھ سے اس پروگرام میں ہوتی ہے تو چونکہ وقت یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سے میں ڈیٹیل میں آپ کے کیس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بات کر سکوں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد اس پروگرام میں جب آپ کی مجھ سے بات ہوتی ہے اس کے بعد بھی کوئی بھی اپنا اگلا اسٹیپ اٹھانے سے پہلے کسی وکیل کے پاس جا کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ضرور ڈسکس کر لیا کریں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ یہ تو وہ باتیں ہوئیں، چند باتیں جو کہ میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ ناظرین، امیگریشن قوانین سے ریلیٹڈ جو اپڈیٹس ہیں اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو یہاں پہ یورپین یونین EU سٹیزنز ہیں جو کہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، جب ان کو یہاں پہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے 5 سال ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ پرماننٹ ان کو ریزیڈنس مل جاتا ہے، ایکوائر وہ کر لیتے ہیں، آٹومیٹکلی ان کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پرانے قانون کے حساب سے یعنی کہ پچھلے سال نومبر تک یہ قانون تھا، پچھلے سال نومبر تک یہ تھا کہ اگر کوئی یورپی یونین سٹیزن جو یہاں پہ رہ رہا ہے پچھلے 5-6 سالوں سے، اگر وہ یہاں پہ اس کو آٹومیٹکلی اگر اس نے پرماننٹ ریزیڈنس ایکوائر کر لیا ہے تو اس کو بغیر اپلائی کرنے کے پرماننٹ ریزیڈنس کے وہ سال بعد جب اس کو پرماننٹ ریزیڈنس اس کو مل جاتا ہے سال بعد وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا تھا۔ لیکن نومبر 2015 میں یہ قانون چینج ہو گیا تھا، اور اس کا مطلب یہ کہ جو یورپی یونین سٹیزن بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی اگر برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پہلے ان کو پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ وہ جب تک وہ سرٹیفائی نہیں ہو جائے گا، ان کو کارڈ نہیں مل جاتا پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ، اس وقت تک نیشنلٹی کے لیے وہ اپلائی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ نومبر 2015 میں یہ چینج ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب تک تو یہ ہو رہا تھا کہ برٹش نیشنلٹی کے لیے اگر کوئی EU سٹیزن اپلائی کرتا تھا بغیر پرماننٹ ریزیڈنس کے اپلائی کیے نومبر 2015 کے بعد سے، تو ان کو ہوم آفس جو ہے وہ اپلیکیشن عام طور پہ واپس کر دیتے تھے اور ان کو یہی کہتے تھے کہ آپ پہلے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کریں پھر ہم آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے۔ تو اپلیکیشن کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے، تو ان کی فیس سمیت ان کو اپلیکیشن عام طور پہ واپس کر دی جاتی تھی۔ لیکن 1 اگست یعنی کہ اس مہینے کی 1 اگست سے جو بھی اب یورپی سٹیزن برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتا ہے وداؤٹ فرسٹ obtaining permanent residence یا وداؤٹ فرسٹ گیٹنگ دا پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ، تو ان کی اپلیکیشن اب ریفیوز کر دی جائے گی، اور یعنی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ریفنڈ یا وہ اپلیکیشن جو انہوں نے نیشنلٹی کی فیس دی ہے وہ واپس نہیں ملے گی۔ تو میرا تمام ان لوگوں سے جو لوگ EU سٹیزن ہیں جن کو یہاں پہ رہتے ہوئے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے 5 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے، تو ان سے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کریں، اور اگر انہوں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پہلے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کریں، اور پھر اس کے بعد سال جب ہو جاتا ہے 5 سال بعد جب سال گزر جائے گا تو پھر وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی پچھلے 2-3 مہینے میں وہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریفرینڈم کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی اٹ میکس مور سینس، یعنی کہ زیادہ بہتر ہے کہ جو لوگ یہاں پہ EU سٹیزن یہاں پہ رہ رہے ہیں تو آلدو کہ قانونی طور پہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ریزیڈنس کارڈ کے لیے اپلائی کریں، لیکن بہتر ہے فیوچر کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے کہ وہ اپلائی کریں تاکہ وہ ڈاکیومنٹڈ ہو جائے کہ وہ یہاں پہ ان کو ریزیڈنس جو ہے وہ پرمیشن ہے اس کی، اور اگر وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے ایلیجبل ہیں تو وہ ان کے پاس وہ بھی کارڈ ہے۔
تاکہ اگر خدا نخواستہ کل کو کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا جب EU سے UK نکلتا ہے، جب بھی وہ ہوتا ہے تو ان کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح ان کے جو ڈپینڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی ان کو بھی اپلائی کرنا چاہیے. یہ اور اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی مشورہ چاہیے تو اس کو چاہیے کسی وکیل کے پاس جا کے ضرور ڈیٹیل میں ڈسکس کرے. یہ تو ایک اپڈیٹ ہو گئی. اور اب پروگرام کا جو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے، اسی نمبر پہ آپ کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے اور اسی نمبر پہ آپ کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. میں پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتا ہوں. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ میں محسن بول رہا ہوں لنڈن سے. جی محسن صاحب بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کویشچن دراصل یہ ہے کہ میں ٹیئر 2 پہ ہوں. میری شادی ہوئی تھی لاسٹ ایئر پاکستان میں. میری وائف جو سی ہے وہ ایز اے ڈیپینڈنٹ آف ٹیئر 2 یہاں پہ آئی تھی. انفارچونیٹلی ہمارا چل نہیں سکی شادی اور اس کو میں نے ڈیورس دے دی. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ بینگ آن ٹیئر 2 میرے پہ وہی لا امپلائی ہوتا ہے ڈیورس کا؟ مجھے یہاں کی کورٹس وغیرہ سے ڈیورس سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا اگر میری انشاءاللہ نیکسٹ شادی ہوتی ہے؟ اور اس کے ٹائم فریم وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بتا دیں پلیز. جی دیکھیں، ڈیورس اس لیے یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے کیونکہ آپ بھی یہاں پہ، آپ کی وائف بھی یہیں پہ ہے. وہ چلی گئی ہیں واپس. جی تو وہ یا تو یہاں کے قانون کے حساب سے ہو سکتا ہے یا پھر پاکستان میں کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، تھرو پراپر چینل، تھرو کورٹس یا جو بھی ان کا پروسیجر ہے وہ لیگل طریقے سے وہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک پارٹی پاکستان میں ہے اور ایک پارٹی یہاں پہ ہے، تو یا تو یہاں کے قانون سے بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے پاکستان کے قانون کے حساب سے کورٹس کے ذریعے وہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں اور بہتر ہے کہ وہ لیگل طریقے سے ہوں، جس طرح کہ میں نے کہا ہے، تاکہ کل کو جب بھی آپ شادی کرتے ہیں اور آپ اپنی وائف کو بلانا چاہیں گے جو شادی کے بعد، تو کسی قسم کی آپ کو پرابلمز نہ ہوں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ میں اسماعیل بول رہا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ میں اسماعیل بول رہا ہوں. جی اسماعیل صاحب بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ذاکر صاحب ہے؟ جی ذاکر بول رہا ہوں. جی بولیے، آپ کی کال تھرو ہو چکی ہے، آپ بات کریں. اچھا ہلو. جی اسماعیل صاحب بات کریں آپ. بات یہ ہے کہ میرا 2.5 سال کا ویزا ملا صاحب. میرا یہ ہے کہ میرا 2.5 سال کا ویزا ملا ہے اور جی میں رینول کو بھی دے دیا واپس پھر 2.5 سال کا رینول کو دیا. ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن فی الحال انشاءاللہ آج دن تک مل جائے گا، میرے کو امید ہے. تو میرا یہ پوچھنا یہ تھا کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو کر سکتا ہوں کہ وہ لیڈی کے پاس ویزا نہیں ہے ان کا، انہوں نے کچھ اپلائی کیا ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے، لیکن میں کر سکتا ہوں؟ دیکھیں پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 2.5 سال کا ویزا کس بیسس پہ ملا تھا؟ آپ کی کوئی یہاں پہ بچے ہیں یا کیا؟ نہیں میرا کچھ، میں اکیلا سنگل ہوں. آپ سنگل ہیں اور آپ کو 2.5 سال کا ویزا ملا. یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے؟ میرے کو رہتے 10-12 سال ہو گئے صاحب. اچھا، تو آپ کو یہاں پہ رہنے کی بیسس پہ ملا ہے یہاں پہ جو آرٹیکل 8 کی بیسس؟ جی ہلو. جی آپ کو یہاں مارا تھا. مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اسائلم کیا تھا 2005 میں. اچھا تو اس بیس میں میرے کو 2.5 سال کا دیا ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو 2.5 سال کا جو ویزا ملا ہے، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ جو خاتون ہیں ان کو یہاں پہ ویزا ملے گا کہ نہیں، تو وہ ایک ڈیٹیل میں بات کرنے والی چیز ہے. ان کے سرکمسٹانس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے سرکمسٹانس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پاکستان کیوں نہیں جا سکتے یا کیا وجوہات ہیں. لیکن جہاں تک شادی کرنے کا تعلق ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی وکیل کے پاس جا کے اس سلسلے میں ڈیٹیل میں بات کریں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کویشچن یہ ہے کہ میں اپنی نانی کو 2 دفعہ یہاں بلا چکی ہوں جی انگلینڈ وزٹ ویزا پہ نا، تو نانا کے ساتھ آئی تھی. اب میں ان کو دوبارہ بلانا چاہ رہی ہوں، تو لیکن میرے نانا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ان کا کوئی اپنا پرسنل بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، تو مجھے کیا کیا ڈاکیومنٹ شو کرنے پڑیں گے وزٹ ویزا کے لیے؟ دیکھیں نانا کی اگر آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو آپ کی نانی کس کے پاس رہ رہی ہیں؟ ماموں کے پاس رہ رہی ہیں. ہاں تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو ماموں کے جو ہیں وہ، کیونکہ جب بھی کوئی وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ وہ جب اپنے ملک میں اس کے کتنے اسٹرانگ کنیکشنز ہیں، کن لوگوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، کیا فیملی ہے ان کی.
تو اسی طرح آپ کی نانی جن کے اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی ہیں تو ان کی ساری ڈاکومنٹیشن، بیٹے کا سارا پروف، بیٹا کیا کام کرتا ہے کیا نہیں، کون سپانسر کر رہا ہے، یعنی کہ بیٹا خرچہ اٹھائے گا کہ یہاں سے آپ اٹھائیں گی، یہ ساری چیزیں دینی ہوں گی. اچھا ہم لوگ یہاں سے آن لائن بھی ان کا اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی اپلیکیشن یہاں پہ آن لائن سبمٹ ہو سکتی ہے، ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پاکستان اچھا میں وہ کبھی سبمٹ اوور اسٹے بھی نہیں ہوئی ہیں تو یعنی چانسز ہیں کہ ان کو ویزا مل سکتا ہے وداؤٹ ان کا بینک اکاؤنٹ؟ دیکھیں بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. بینک اکاؤنٹ اگر وہ اپنے بیٹے پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو بیٹے کی طرف سے ایفیڈیوٹ وغیرہ لگا کے اور بیٹے کی بینک سٹیٹمنٹس، بیٹے کا سارا پروف کہ وہ بیٹے کے پاس رہ رہی ہیں تو مطلب وہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ علی بات کر رہا ہوں. 2 کوسچنز ہیں میرے ذاکر صاحب. جی جی پہلا کوسچن یہ ہے کہ جو اسپاؤس ویزا کی ایکسٹینشن ہے آفٹر 2.5 ایئرس، اس کے لیے دوبارہ آپ کو A1 کرنا پڑتا ہے یا پہلا ہی A1 چل جاتا ہے؟ اور دوسرا کوسچن یہ ہے جی جب ایکسٹینشن کے ٹائم آپ کو جو 6 کرسپونڈنس لیٹرز دینے پڑتے ہیں، ساتھ لگانے پڑتے ہیں، تو وہ پوچھنا تھا ادھر بیسٹ پریکٹس کیا ہے؟ یعنی وہ 2 سال کے لگانے پڑتے ہیں، لیٹس سے بینک اسٹیٹمنٹ ہے جو وہ تو ہر 1 ماہ کے بعد آتی ہے، تو وہ کیا مطلب 2 سال کی ہر 1 ماہ کے بعد 20-24 اسٹیٹمنٹس لگائیں اور باقی 5 کے لیے بھی اس کے تھوڑی سی رہنمائی کر دیں بس. اور ٹی وی پہ جواب دے دیجیے گا. تھینک یو. ہیلو. جی آواز نہیں آ رہی؟ جی آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ وہ انگلش ٹیسٹ کے حوالے سے تھا نا؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے، آپ رکھ دیں، میں ٹی وی پہ جواب دیتا ہوں. دیکھیں جو اسپاؤس ویزا کا تعلق جو ہے، اگر وہ اپنا ٹیسٹ کر کے آئی ہیں، ٹیسٹ کی بیسس پہ آبویسلی وہ ان کو اسپاؤس ویزا مل چکا ہے تو وہ ٹیسٹ چل سکتا ہے. لیکن بہتر ہے اگر وہ ای سول کا ہے، اگر وہ ٹوئک کا ہے، اکثر لوگوں نے پاکستان سے ٹوئک کا بھی کیا تو پرابلمز ہو سکتی ہیں. بہتر ہے کہ مطلب ٹرینیٹی کالج یا آئلٹس کا ہو، یا اگر نہیں ہے تو وہ کر لیں تاکہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ 6 پیسز آف جو ایویڈنس ہے یہاں پہ کوہیبیٹیشن کا، تو وہ 6 ڈفرینٹ ٹائپس آف ایویڈنس، یعنی کہ اگر ایک بینک اسٹیٹمنٹ ہو گئی، کوئی یوٹیلیٹی بل ہو گیا، ڈاکٹر کا لیٹر ہو گیا، مختلف قسم کی چیزیں جو کہ 2 سال میں اسکیٹرڈ ہوں تو وہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی بینک اسٹیٹمنٹ آپ نے 6 بینک اسٹیٹمنٹ لگا دی مختلف مہینوں کی. تو 6 ڈفرینٹ پیسز آف ایویڈنس ہونا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ جی شاہد بول رہا ہوں جی بریک فورٹ سے. جی شاہد صاحب بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے نیشنلٹی کے حوالے سے. جی میں 2007 میں آیا تھا وزٹ ویزے پہ. جی اور ود ان ٹائم یعنی کہ وزٹ ویزا ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے جو ہے وہ فردر لیو ٹو ریمین اپلائی کر دیا. جی اچھا اس کے بعد میں جنوری میں انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا. اچھا. یعنی انہوں نے میرا پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہی تھا. جنوری میں ریفیوز کیا اور میرے وکیل نے اپیل مانگی. انہوں نے اپیل ایکسیپٹ کر کے مجھے اپیل دے دی. اپیل میں اپریل میں اپیل آئی. جب اپیل میں ہم بیرسٹر کے ساتھ پہنچے وہاں پہ کورٹ میں تو ہوم آفس کے وکیل نے کہا جی کہ یہ اپنا کیس واپس لے لیں تو ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو میرے بیرسٹر نے کہا آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ کیس واپس لیتے ہیں اور یہ دوبارہ آپ کو کنسیڈر کریں گے. اس کے بعد میں نے لکھ کے دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دوبارہ اپنا فائل بھیج دیں تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. جب میں نے دوبارہ میرے وکیل نے ان کو بھیج دی میری فائل تو مجھے ایک جواب آیا کہ ہم نے آپ کو لیگیسی میں ڈال دیا. حالانکہ لیگیسی 2006 کی تھی، میں تو 2007 کی بات کر رہا ہوں. اور بلکہ یہ انہوں نے مجھے 2008 میں لیگیسی میں ڈال دیا. اب 2008 سے لے کے میں لیگیسی میں پڑا رہا. میرا وکیل ریمائنڈر بھیجتا رہا. 2008 میں نے یورپین نیشنل سے شادی کر لی. شادی کی تو 2 سال کے بعد یعنی بلکہ 3 سال کے بعد میں نے ویزا اپلائی کر دیا ایز اے پارٹنر. تو انہوں نے مجھے 5 سال کا ویزا دے دیا. اب میرا انڈیفینٹ ڈیو ہے اگلے مہینے. ٹھیک ہے جی. میرا صرف سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھے 5 سال کا ویزا دیا تو اس کے بعد انہوں نے میرا وہ ایکسپائر پاسپورٹ واپس بھیجا اور ویزا مجھے کاغذ پہ دیا.
اور میں نے نیا پاسپورٹ بنوا کے دوبارہ بھیجا اور انہوں نے مجھے میرے نئے پاسپورٹ پہ وہ ویزا اسٹیکر کر دیا. اب سوال صرف اتنا ہے کہ جی اب جب میرا انڈیفینٹ ڈیو ہے اگلے مہینے انشاءاللہ جو مجھے مل جائے گا ہر چیز ٹھیک ہے, تو میری نیشنلٹی جو ہے وہ 10 سال کا کے بعد میں یعنی ٹوٹل 10 سال کے بعد کر سکتا ہوں, یا کہ میرا ٹوٹلی پورا ٹائم جو ہے نہ میں کسی کام کرنے والی جگہ پہ پکڑا گیا, نہ ڈرائیونگ کوئی افینس ہے, کچھ بھی نہیں اس ٹائم میں جب میں ان لیگل تھا, میرا ان لیگل نہیں تھا یعنی میں لیگیسی میں پڑا ہوا تھا. جی آپ میرا صرف جی سوال یہ ہے کہ جی اب جب مجھے مل جائے گی انڈیفینٹ تو کیا میں 1 سال کے بعد اپلائی کر سکتا ہوں؟ جی یا دیکھیں کہ مجھے پورے اپنے 10 سال کور کرنے پڑیں؟ آپ بالکل ذرا ٹیلی فون پہ رہیے, مجھے بریک کا بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا, تو میں بریک سے واپسی پہ آپ ہی کی کال سے دوبارہ سٹارٹ کروں گا. ناظرین کی طرف جائیے گا نہیں, ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں, تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.